حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بیماری میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہو، اللہ پاک رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی کو احتراماً بوسہ دیتا ہے۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں بلکہ رب کی عطا ہے، شکر ادا کرو اور رزق بانٹنے والے بنو، کیونکہ میں نے عقل کے بڑے بڑے پہاڑ خاک چھانتے دیکھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی یتیم بچے کی کفالت کرنے والا چاہے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار یا کوئی اور ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو مسلمان کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں۔ ایک مرتبہ ایک چڑیا رزق کی تلاش میں کافی لمبا سفر گزارنے کے بعد واپس اپنے گھونسلے میں پہنچی تو اس کے بچے نے پوچھا، ماں تم نے بڑا سفر طے کیا، ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ چڑیا نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹتے ہوئے نہایت اطمینان بڑے انداز میں جواب دیا، بچوں یاد رکھنا، والدین کے سائے سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ بے برکت رہتا ہے۔ قبر میں اترنے کا تصور بھی کتنا خوفناک ہوتا ہے اور عمل کے بغیر اترنا تو انتہائی وحشتناک ہوگا۔ اے اللہ ہمیں ایسی حالت میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو، آمین ثم آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے دن جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے۔ خود کو اللہ پاک کے سپرد کر دیں، آپ کے سب خوف ختم ہو جائیں گے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ منافق کسی کا مخلص نہیں ہوتا، منافقوں کی زندگی صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، وہ کسی کے ساتھ بھی حقیقی طور پر مخلص نہیں۔ دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ یا اللہ ہمیں ہر مرض، قرض، رسوائی، تنگ دستی اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ راج تو ہمارا ہر جگہ ہے، پسند کرنے والوں کے دل میں اور نفرت کرنے والوں کے دماغ میں۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بیوقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا، مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہونے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے ہی احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے، کانٹے تو صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ دولت ایک جھٹکے میں، خوبصورتی ایک بیماری میں اور عزت ایک غلطی سے فنا ہو جاتی ہے، اس لیے ان تینوں چیزوں پر کبھی گمان نہ کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جنت بھی چاہتا ہے اور مرنا بھی نہیں چاہتا۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ سچ ہمیشہ پانی میں تیل کی مانند ہوتا ہے، اس میں چاہے جتنا بھی پانی ملا لیا جائے تیل ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے۔ اطمینان تو ایک ہی سانس ہے، کسی کو جھونپڑی میں مل جاتا ہے اور کسی کو محل میں بھی نہیں ملتا۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی انہیں ہی ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے،
बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप है तो घर में रंग और रौनक है। बाप है तो कच्चे आंगन भी पक्के हैं। बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। जिंदगी मिली थी रब की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुजार रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। सोचो, जब आप वसीयतनामा लिखने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाही शख्स जिसका माल में कोई हिस्सा नहीं, वो आप खुद है। इसलिए जितना हो सकता है अपनी जिंदगी में आखिरत के लिए ज़खीरा कर लो। रोना बहुत बड़ी जिल्लत है अगर इंसान के सामने हो, बहुत बड़ी इज्जत है अगर रब के सामने हो। कल चला गया और उसकी कहानी भी ख़त्म। आज हमें फिर से एक नई कहानी जीना है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। इल्म का फूल जितना खिलता जाएगा उसकी खुशबू बढ़ती जाएगी। पैसा आ जाना या मशहूर हो जाना कामयाबी नहीं होती। 5 वक्त की नमाज पढ़ना और अपने रब के करीब हो जाना कामयाबी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों को खौफ ज़दा ना करो, ये बहुत बड़ा जुल्म है।